بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوریز ہاؤس کے ناظرین کو اپنی سٹوری میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسجد کے امام صاحب کافی دنوں سے اس اجنبی کو نوٹ کر رہے تھے۔ لباس اور چال چلن سے مکمل دنیا دار نظر آنے والا شخص نہ صرف یہ کہ پہلی صف میں نماز کا اہتمام کر رہا تھا، بلکہ نماز سے پہلے اور بعد میں نوافل اور تلاوت میں بھی مشغول رہتا تھا۔ امام صاحب اس شخص سے بہت متاثر ہوئے اور ان کے دل میں اس اجنبی کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ کچھ دن بعد وہ امام صاحب سے ملے۔ اس کے بعد دن بدن ان کے تعلقات بڑھتے چلے گئے۔ ایک رات شب کے آخری پہر کا وقت تھا کہ امام صاحب تہجد کی نماز میں مشغول تھے۔ اچانک ان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی امام صاحب دروازے پر پہنچے تو ٹھٹک کر رہ گئے کہ وہ اجنبی شخص ان کے سامنے پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس نے امام صاحب کو بتایا کہ میرا اکلوتا بیٹا امریکہ میں ٹریفک حادثے میں زخمی ہو گیا ہے، میں نے ایمرجنسی میں امریکہ جانا ہے، آپ میرے گھر والوں کا خیال رکھیں، میں کسی اور پہ یہ اعتماد نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے اسے اطمینان دلایا کہ گھر والوں کے حوالے سے آپ بے فکر ہو جائیں۔ چنانچہ وہ امریکہ چلا گیا اور امام صاحب اس کے گھر کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ ٹھیک 10 دن بعد اس شخص کی واپسی ہوئی۔ اس نے آتے ہی یہ کہہ کر امام صاحب کو اپنے گھر بلایا کہ وہ کسی اہم مسئلے میں امام صاحب سے مشاورت کرنا چاہتا ہے۔ اس اجنبی نے امام صاحب سے مشورہ شروع کیا اور مخاطب کر کے کہا کہ امریکہ میں میرا کاروبار خطرے میں ہے، آپ کو تو پتہ ہے میرا بیٹا زخمی ہوا ہے، وہ اکیلے کاروبار نہیں چلا سکتا، مجھے ایک بااعتماد شخص کی تلاش ہے جو میرے بیٹے کا ساتھ دے کر ہماری مدد کرے۔ کچھ دیر بات چیت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس اجنبی نے امام صاحب سے کہا کہ اس کام کے لیے آپ کا بیٹا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ امام صاحب پہلے تو انکار کرتے رہے، مگر اصرار جب حد سے بڑھ گیا تو اجنبی کی بات مانتے ہی بن پڑی۔ کچھ غور و فکر کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا کہ امام صاحب کا منجلا بیٹا جو پڑھا لکھا ہے اور بے روزگار ہے، اس کو بھیج دیا جائے۔ چنانچہ چند دن بعد پاسپورٹ تیار ہوا اور کچھ ہی دنوں بعد امام صاحب کا بیٹا امریکہ روانہ ہو گیا۔ جانے کے کچھ دن بعد اس کی طرف سے خط موصول ہوا جس میں اس نے اپنی خیریت کی اطلاع دی اور ایک بینک اکاؤنٹ میں کھولنے کا کہا تاکہ وہ کمائے ہوئے پیسے بھیج سکے۔ اکاؤنٹ کھل گیا اور ہر مہینے کی 5 تاریخ کو اس اکاؤنٹ میں اچھے خاصے پیسے آنے لگے۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام صاحب کے بارے نیارے ہو گئے ہیں تو مقتدیوں کا ایک جمع غفیر امام صاحب کے در دولت پہ یہ درخواست لے کر پہنچا کہ آپ اس شخص سے ہمارے بیٹوں کے متعلق بھی بات کریں۔ امام صاحب ٹالتے رہے، مگر جب دیکھا کہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تو اس نے اس شخص سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے لیے وہاں بھجوانا اور کام پہ لگوانا مشکل نہیں، مگر یہ کہ آپ کے بیٹے کو اپنے خرچے پر بھیجا۔ ایک تو آپ کی مروت تھی اور دوسرا یہ کہ میری اپنی ضرورت تھی، لیکن ابھی جو وہاں جائے گا اسے اپنا خرچہ خود اٹھانا ہوگا۔ کتنا خرچہ ہے؟ یہی کوئی فی بندہ 3 لاکھ روپے۔ یہ پرانے وقتوں کی بات ہے، آج تو شاید 30 لاکھ میں بھی امریکہ جانا بڑا مشکل ہے۔ امام صاحب واپس آئے اور امریکہ جانے کی خواہش رکھنے والے افراد کے سرپرستوں کا ایک ہنگامی اجلاس طلب کر کے اس شخص سے ہونے والی تمام گفتگو ان کے گوش و گزار کر کے مشورے کے خواستگار ہوئے۔ یہ باتیں چونکہ معقول تھیں تو سب نے حامی بھری۔ آپ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ اس کے بعد ایک ہفتے تک پورے محلے میں ہلچل رہی۔ خواتین اور بزرگ سہانے مستقبل کے خواب سجائے انتہائی ضروری سامان کے علاوہ سب کچھ بیچنے لگے۔ نوجوان ٹولیوں میں بٹ کر کافر ادا مغربی دوشیزاؤں کے ساتھ ساحل پہ مستیاں کرنے کے پلان بنانے لگے۔ نوجوان لڑکیاں مستقبل میں اپنے سرتاج کے ساتھ مرسیڈیز اور BMW میں گھومنے کا پلان بنانے لگیں۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد تقریباً 40 گھروں کے سپوت امریکہ روانگی کے لیے تیار تھے۔ پیسے جمع کر کے اس شخص کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے 6 دن کی کاغذی کارروائی کے بعد ان تمام نوجوانوں کی امریکہ روانگی کی نوید سنائی اور روزانہ صبح کاغذات کا ایک گورکھ دندہ لے کر گھر سے نکل جاتا اور رات کے واپس آ جاتا۔ اس دوران وہ اہتمام سے مسجد بھی آتا رہا۔ چوتھے دن صبح کی نماز میں وہ شخص نظر نہ آیا تو امام صاحب کو کچھ تشویش ہوئی۔ پھر سوچا کہ آج کل کاغذات کے سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو شاید تھکاوٹ کی وجہ سے نہ آ سکا ہو۔ نماز کے بعد امام صاحب دل میں خدشات، دماغ میں وسوسے اور آنکھوں میں خوف لیے مسجد کے مؤذن کو ساتھ لے کر ان کے گھر دروازے پر پہنچے تو ایک امریکن میڈ تالا اس بات کی خبر دے رہا تھا کہ بستی کے تمام انسانوں کی عقل پہ تالا لگ چکا ہے۔ امام صاحب کے ہوش و حواس اڑ گئے اور بدحواسی کے عالم میں سیدھے مسجد پہنچے اور اعلان کر دیا کہ بستی کے عقل مندوں، تم سب کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اعلان سنتے ہی بزرگوں کا ایک جمع غفیر مسجد پہنچا۔ سوال و جواب کے بعد انہیں ماننا پڑا کہ ایک بے روپیہ ان کو چونا لگا کے غار میں روپوش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بستی میں مایوسی کے بادل چھا گئے۔ اب مسئلہ تھا امام صاحب کے بیٹے کا کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ امام صاحب مقتدیوں کے دباؤ اور بیٹے کے غم میں نیم پاگل ہو چکے تھے۔ ایک دن سب لوگ عصر کی نماز کے بعد مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو یہ دیکھ کر سب کا طرح نکل گیا کہ امام صاحب کا بیٹا کسی تھکے ہارے مزدور کی طرف پاؤں گھسٹتا ہوا مرکزی سڑک سے مسجد کی جانب آ رہا تھا۔
उनसे जब पूछा कि आप इतनी जल्दी अमेरिका से कैसे वापस आए, तो उसने मुंह बसूरते हुए कहा, कैसा अमेरिका, कौन सा अमेरिका, कहाँ का अमेरिका, मुझे तो उसी दिन एक बंद कोठरी में डाल दिया गया था। अभी कुछ देर पहले मुझे ये कहकर छोड़ दिया कि आपकी बस्ती में 40 लोगों की डेथ हो गई है, जाकर जनाजे में शिरकत करो। तो ये होते हैं फ्रॉडियों के हालात। हमेशा फ्रॉडियों से बचें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।